الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا إلى آخر الآية. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احکام بیان فرمائے ہیں کہ جب کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جائے اور وہ حالت عدت میں ہو تو عدت کی حالت میں اسے کن چیزوں کا اختیار ہے اور لوگوں کو نکاح کے پیغام وغیرہ دینے کے سلسلے میں کیا ہدایات ہیں. یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ولا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، کس چیز میں گناہ نہیں تمہارے اوپر جو تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو اشارے کنائے میں. عرض یعرض، تعریض، توریہ، اشارے اور کنائے میں تم اگر عورتوں کو نکاح کا پیغام دو. او اکننتم فی انفسکم، یا پیغام دینے کا مسئلہ اپنے جی میں چھپائے رہو، دل میں سوچے رہو کہ اس خاتون کو مجھے پیغام دینا ہے، اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ صراحت کے ساتھ نہیں، تعریض، اشارہ، کنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے: علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم ان عورتوں کو اپنے جی میں یاد کرو گے، ان کا ذکر کرو گے، یعنی یہ سوچو گے کہ فلاں خاتون کی شوہر کی وفات ہوئی ہے، فلاں شخص کی وفات ہوئی ہے، اس کی بیوی عدت میں ہے، تو اس سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. نکاح کے لیے تم اس عورت کا بھی ذکر کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ تم اشارے میں، کنائے میں تم اسے نکاح کا پیغام دے سکتے ہو. البتہ آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم سری طور پر، خفیہ طور پر، چھپے اور رازدارانہ انداز میں ان سے وعدہ نہ کرو. یہی وہ چیز ہے جو منع ہے. اشارے کنائے میں پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن یہ چیز منع ہے اس کے اندر کہ وہ اشارہ بھی ایسا نہ ہو کہ وہ صراحت کے معنی میں ہو، یا طے تمام کرنے کے درجے میں ہو، یا آپس میں ایک طرح کے عہد اور معاہدہ کر لینے کے درجے میں ہو. یہ چیز منع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم ان سے خفیہ طور پر، رازدارانہ طور پر وعدہ نہ کرو، عہد اور معاہدہ نہ کرو. اللہ فرماتا ہے: إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں اتنا ہے کہ تم بھلی بات کہہ سکتے ہو، بھلی بات کہہ سکتے ہو. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور تم نکاح کا عقد مکمل نہ کرو یا نکاح کا بندھن پورے طور پر مضبوط نہ کرو. حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پوری عدت ختم ہو جائے، یہاں تک کہ پوری مدت مکمل ہو جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے، تمہارے من میں ہے، تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے. فَاحْذَرُوا، اس لیے اللہ سے ڈر کے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اسے بھی اچھی طرح سے جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا حلیم اور بردبار ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں. اب آئیے ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستہ بستہ اس میں کیا بیان فرمایا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، تم عورتوں کے پیغام کا جو اشارہ کرو، کنایا کرو، اس میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے. اسی طرح سے امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت نقل کی ہے. انہوں نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ وہ کیا ہے، کیسے کہے، یعنی کس طرح سے اشارے میں پیغام کیسے دے سکتا ہے جو جائز ہے اور حرج نہیں ہے. اس کو سمجھاتے ہوئے ابن عباس فرماتے ہیں، کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی آدمی اس طرح سے کہے کہ مجھے بھی نکاح کرنا ہے،
مجھے بھی نکاح کرنا ہے، نکاح کی حاجت ہے، بس یہ نہیں کہ مجھے تم سے کرنا ہے یا تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، نہیں، مجھے بھی نکاح کرنے کی حاجت ہے۔ یا ایسے ہی مثال کے طور پر وہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری تمنا ہے کہ مجھے ایک صالح خاتون عطا فرمائے جس سے میں نکاح کر لوں۔ اس طرح کی سرسری، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بات اس خاتون کے سامنے ہو رہی ہے یا اس تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے تو اس کے علم میں آ جائے گا کہ فلاں شخص بھی نکاح کرنے کی رغبت رکھتا ہے۔ بس اتنی سی بات، اس طرح کے الفاظ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آگے جو بات وضاحت فرمائی ہے بس اس سے ہمیں رکنا چاہیے یا اس سے ہمیں اس کا ہمیں پابند ہونا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے جی میں چھپائے رہو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ تم اس عورت کو پیغام دینا چاہتے ہو لیکن اس کو تم نے صراحت کے ساتھ نہیں کہا ہے، اشارے میں کہا ہے، اور صراحت کے ساتھ وضاحت کرنا اس کو اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، جب وہ عدت سے نکل جائے گی تو صراحت کے ساتھ اس کو پیغام بھیج دو گے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابھی اشارے میں، توریے میں، تعریض میں، کنایے میں پیغام پہنچایا جا سکتا ہے اور اسے دل میں رکھا جا سکتا ہے کہ وقت مکمل ہونے کے بعد، مدت 4 مہینے 10 دن مکمل ہو جانے کے بعد صراحت کے ساتھ پیغام بھیجوں گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے عالم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کو خوب علم ہے کہ تم ضرور ان عورتوں کا ذکر کرو گے، اسی لیے اشارے کی اجازت دی ہے، کنائے میں پیغام پہنچانے کی اجازت دی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر معلوم ہے کہ فلاں شخص کی وفات ہوئی ہے اور ہم بھی اس کو جانتے تھے، وہ بھی ہمیں جانتا تھا، تو ہمیں معلوم ہے کہ فلاں شخص کی وفات ہوئی تو اس کی بیوی عدت میں ہے 4 مہینے 10 دن کی مدت سے گزارنی ہے، اس کے بعد اسے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنی اجازت دی ہے کہ تم اشارے میں کنائے میں پیغام دے سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ولیکن، یہ شرط ہے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم خفیہ طور پر ان سے وعدے نہیں کرو گے۔ اس کی تفسیر میں کئی باتیں مفسرین نے کہی ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مجاہد نے، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ اس سے مراد سری، رازدارانہ، خفیہ وعدے نہیں کرو گے، یعنی رازدارانہ طور پر ان سے تعلقات قائم نہیں کرو گے، زناکاری بدکاری جیسا عمل ہرگز نہیں کرو گے۔ ایک بات کسی مفسرین میں سے قتادہ نے غالباً یہ تفسیر کی ہے، مجاہد نے تفسیر کی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے، جیسا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آدمی یہ جا کر کے نہیں کہے گا اس سے کہ عاہدینی اللہ تتزوجی غیری، مجھ سے پکا وعدہ کرو کہ عدت سے نکلو گی تو میرے سوا کسی سے نکاح نہیں کرو گی۔ یعنی یہ حتمی شکل دینا، مضبوط کرنا، یہ تو پیغام دینا نہیں ہوا، یہ تو باقاعدہ پیغام، صراحت کے ساتھ پیغام اور باقاعدہ طے تمام کرنے والی بات ہو گئی، عہد لینے کی بات ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سری طور پر، یعنی ظاہر ہے کہ خفیہ طور پر، رازدارانہ طور پر آدمی اس طرح کی بات اگر کرے تو یہ چیز منع ہے۔ اللہ صاحب فرماتا ہے لا تواعدوہن سرا، تم خفیہ طور پر ان سے عہد معاہدہ نہیں کرو گے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر یہ تم نہیں کہو گے کہ مجھے شادی کی، نکاح کی رغبت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں تم عدت سے نکلو تو نکاح صرف تم سے کروں، یا تم عدت سے فارغ ہونا تو دیکھنا میرے سوا کسی اور سے نکاح کا پیغام قبول نہ کرنا، اس طرح کی بات کہنا منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ولیکن لا تواعدوہن سرا، اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کل کے درس میں کہ اشارے کے کنائے میں پیغام تو ہو سکتا ہے صریح لفظوں کے بغیر، اور صریح لفظوں کے بغیر اشارے کنائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اشارے کنائے میں عہد معاہدہ کر لیا جائے، طے تمام کر لیا جائے، یا مثال کے طور پر ایک طرح کا عہد لے لیا جائے کہ عدت سے فارغ ہونے کے بعد نکاح مجھ سے ہی کرو گی، یا میں تم سے ہی نکاح کروں گا، یا یہ عہد ہو جائے کہ کسی کا پیغام قبول نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں بہرحال صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ الا تقولوا قولا معروفا، ہاں تم بھلی بات کہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، بھلی بات کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بھلی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی کہ صالح اور نیک رشتہ اگر آئے آپ کے پاس تو آپ نکاح کر سکتی ہیں، مجھے بھی صالح خاتون کی رغبت ہے، اس طرح کی باتیں کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس سلسلے میں حضرت فاطمہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ اس میں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شوہر کی وفات ہو گئی
اور جب شوہر کی وفات ہوئی وہ اس وقت گھر میں نہیں تھے، یعنی باہر تھے، سفر میں تھے یا کہیں جنگ میں تھے مثال کے طور پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ شوہر کی وفات ہو گئی ہے. یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے شوہر کے گھر میں تو کوئی ہے نہیں، تم اکیلے ہی ہو، اس لیے تم فلاں صحابی کے گھر میں عدت گزار لو. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں عدت مت گزارو، کیونکہ وہ گھر ایسا ہے جہاں صحابہ کرام کا آنا جانا رہتا ہے، اس لیے وہاں عدت مت گزارو. آپ نے پھر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، آپ نے فرمایا کہ تم ان کے گھر میں گزار لو، وہ نابینا ہے اور ان کے یہاں کسی کا آنا جانا بھی نہیں ہے. بہرحال عدت گزارا انہوں نے 4 مہینے 10 دن. اس درمیان بعض صحابہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، اشارے میں ہی کنائے میں ہی پیغام بھیجا، اشارے کنائے میں ہی پیغام، مطلب بات کی اشارے میں کنائے، نکاح کی رغبت ظاہر کی. جب یہ عدت سے فارغ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاویہ نے اور ایسے ہی ابو جہم نے، ان دونوں صحابہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. معاویہ اور ابو جہم خطبانی، ان دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ بتائیے اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ یہ دیکھیے، یہ ہے عدت. عدت کے درمیان ان دونوں صحابہ نے اشارے میں کنائے میں یہ بات کہی تھی. اس چیز کو انہوں نے محسوس کیا، کوئی چیز طے تمام نہیں ہوئی تھی، لیکن اشارہ کنایا، اشارے کنائے میں پیغام تھا. انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی یہ 2 صحابہ کرام اس طرح سے نکاح کا ذکر کر رہے تھے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ذکر آیا ہے، آپ بتائیے میں ان میں سے کس سے نکاح کروں، کس سے نہ کروں کہ نہ کروں، دونوں میں سے کسی سے کروں یا دونوں سے ہی نہ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، دونوں میں سے کسی سے بھی نکاح مت کرو. ابو جہل جو ہے وہ ہمیشہ لا یزال العصا علی عاتقہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل سے نکاح مت کرو کیونکہ لاٹھی ہمیشہ ان کی کندھے پر ہوتی ہے. اب اس کی تفسیر لوگوں نے کہی وہ مطلب مارتے ہیں، ہے نا، اور حدیثوں میں صراحت بھی ہے کہ عورتوں کو مارتے ہیں بہت زیادہ، اس لیے اس سے نکاح مت کرو. اور معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ صعلوک لا مال لہ، فقیر آدمی ہے، نہایت ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ایک دم بالکل ہی کچھ نہیں ہے، اس لیے اس سے نکاح دونوں سے نہ کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ کا نام لیا، آپ نے فرمایا ولکن انکحوا اسامہ، لیکن تم اسامہ سے نکاح کر لو. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسامہ سے نکاح کر لو. ان دونوں کا پیغام آیا تھا، آپ نے ان دونوں سے منع فرما دیا اور اسامہ سے نکاح کرنے کے لیے کہا. کہتی ہے، بیان کرتی ہے روایت میں کہ اسامہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کرنے کے لیے میری رغبت نہیں تھی، میری دلی چاہت نہیں تھی کہ میں اسامہ سے نکاح کروں، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی، میں نے اللہ کے نبی سے رغبت نہیں ظاہر کی کہ اسامہ سے میں نکاح کروں گی، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسامہ سے ہی نکاح کرو. میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں کاٹ سکی اور آپ کی بات کو میں نے مانا اور نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کر لیا. اور الحمدللہ اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کی برکت یہ ہوئی کہ میری زندگی میں بہت خیر آ گیا، بہت برکتیں آ گئی اور بہت خوشحال زندگی گزارنے لگی. بہرحال یہ اس بات کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ اشارے کنائے میں عدت کے دوران پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن صراحت کے ساتھ نہیں، اور عہد و معاہدہ کر لینا یا پکا کر لینا یا سب طے تمام ہو جائے، بس عدت گزرتے ہی نکاح کی کارروائی ہو جائے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو کتاب اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زندگی کے وہ مسائل ہیں جو ہر آدمی سے کے ساتھ پیش آتے ہیں. موت کا، زندگی کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نکاح کا، طلاق کا، شادی بیاہ وغیرہ، یہ سارے مسائل سماج کا بنیادی حصہ ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کی اتنی صراحت کے ساتھ، اتنی باریک باریک باتوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کا پاس و لحاظ نہ کریں تو بہت بڑے عیب کی بات ہوگی اور ہماری ایمان، ہماری اسلام کے لیے بہت بڑا دھبا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی ہدایات پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.